السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ بارگاہ نبی وآل نبی میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ معرہ ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، معرہ ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی مجھے اچھا سمجھتے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اس بات کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا، ورنہ میں اس کا اہل ہوں۔ کوئی میری موجودگی میں یا میرے پیچھے میری تعریف کرتا رہے، جو ہم سنی قوم ہیں، کہ اگر ہم اپنی زندگی بھر اپنے سرکاروں کا تذکرہ کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، سرکاروں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ تو معتبر ہو، اگر پڑھنا ہی ہے تو غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھے، غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھے، اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور خالد شریعہ اور سرکار کی بارگاہ میں ذکر کرے، ان کی منقبتیں پڑھی جائے۔ میں اس چیز کی حیثیت نہیں رکھتا، میرے مطابق منقبتوں کو لکھ کر پڑھا جائے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفیض سرکاروں کے وسیلے سے حضور غوث اعظم کے رسول سے اگر ہم جیسے مجھ جیسے ناکارہ کو قبول کر لیا تو یہی کوئی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام کوئی جائے گا۔ سرکار نور کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، سیدنا شاہ ابو حسین احمد نوری، یہ پیر و مرشد ہے حضور مفتی اعظم قطب عالم کے، اور اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کو حضور نوری میاں سے خلافت حاصل تھی،
اعلیٰ حضرت مرید تھے نوری میاں کے دادا سرکار آل رسول احمدی کے. مارہرے کے آخری کتب حضور صاحب البرکات شاہ برکت اللہ عشقی مارہروی امام سلسلہ برکاتیہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک چاہنے والا حضرت ابو علی شاہ حضرت صابر محمود کے عرس میں صابر پاک کے عرس میں کلیر شریف حاضر ہوا تھا. راستے میں ایک بزرگ انہیں ملے اور انہوں نے 7 تسبیح کے دانے تسبیح کے 7 دانے اس صاحب البرکات کے چاہنے والے ان کے مرید کے ہاتھ میں دیے اور فرمایا کہ برکت اللہ سے کہنا یہی پیام یہی رسالہ کہیو برکات مارہرے والا. یہی پیام یہی رسالہ کہیو برکات مارہرے والا. یہ امانت برکت اللہ تک پہنچا دیا. وہ آپ کا مرید جب واپس پلٹا عرس سے مارہرے میں صاحب البرکات کی بارگاہ میں اس تسبیح کے دانے کو پیش کیا. 7 تسبیح کے دانے تھے. اس کو پیش کرنے کے بعد عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. راستے میں کسی کھیت میں کوئی بزرگ ملے اور انہوں نے یہ تسبیح دی اور کہا برکت اللہ کو دینا اور کہنا یہی پیام یہی رسالہ کہیو برکات مارہرے والا. صاحب البرکات نے جب اس تسبیح کے دانوں کو دیکھا آنکھوں سے لگایا سر پہ رکھا اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے. فرمایا عرض کی مرید نے حضور کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے ہو وہ بزرگ جو تمہیں ملے تھے وہ کون تھے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر تھے. وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر تھے اور یہ تحفہ جو مجھے ملا ہے یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ملا ہے. میرے وہ تحفہ یہ ہے غوث پاک نے ابو علی شاہ قلندر کے ذریعے جو پیغام مجھے بھیجایا ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان میں 7 کتب ہوں گے. 7 کتب ہوں گے. پہلا تو میں خود ہوں اور میری اولاد میں اور 6 کتب ہوں گے. اور جب بھی کسی کتب کا وصال ہوگا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ دانا جو ہے وہ ٹرک جائے گا. اس میں ایک جو ہے دیوار بن جائے گی یعنی ایک شراب بن جائے گی ایک لکیر آ جائے گی. تو حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وصال ہوا وہ دانا ٹرکا. ان کے بعد ان کے صاحبزادے جن کے تعلق سے ہم کہتے ہیں دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق یہ عشق انتماء کے واسطے. تو وہ صاحب البرکات ان کے بعد میں یہ قطبیت منتقل ہوئی اور کتب بنے حضرت آل محمد صاحب البرکات کے صاحبزادے. حضور صاحب البرکات کے صاحبزادے شاہ آل محمد یہ دوسرے کتب ماہرہ کے ہوئے. ان کا مثال ہوا اس دانے میں لکیر آئی. ان کے بعد حضرت شاہ حمزہ عینی مارہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد العارفین یہ مقام قطبیت پر فائز ہوئے. یہ مارہرے کے تیسرے کتب. وہ کتب بنے. ان کے وصال کے بعد میں بھی وہی معاملہ تیسری تسبیح کا دانہ جو ہے وہ لکیر آئی. چوتھے حضرت سرکار آل احمد شمس العارفین
میرے آقا نعمت سرکار آل احمد اچھے میاں مارہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمس الدین آل احمد مارہوی، جن کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، اور بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا۔ وہ اچھے میاں کیا کہنا شمس مارہوی کا، حضور صاحب البرکات نے حضور اچھے میاں کی بشارت دی۔ ان کے پیدائش کے تقریباً 100 سال پہلے صاحب البرکات بشارت دے رہے ہیں حضور اچھے میاں کی۔ کیا حال تھا، ایک فوج میں ایک شخص آپ کا مرید تھا، فوجی تھا، بادشاہ کی دربار میں اس کو ہو گیا تھا کوڑ ہوا، بس جب وہ کوڑ کی بیماری میں وہ مبتلا ہوا، سرکار اچھے میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خانقاہ کی دروازے کے باہر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے اچھے میاں کی بزرگی کا عالم یہ کہ بخارا سے ایک سید زادے حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور راہ سلوک کو طے کرنا چاہا تھا۔ سرکار اچھے میاں کچھ تصوف کے کچھ ایسے سوالات تھے وحدت الوجود کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیچیدگیاں ہیں جو علماء کے لیے دشواری کرتا ہے۔ وحدت الوجود کا مسئلہ اتنا سخت ہے، تو وہ سید زادے بخارا سے چلے، کشمکش میں تھے، بشارت ہوئی سرکار بغداد کی اور فرمایا کہ حضور غوث پاک نے کہ مارہوی میں میرا ایک روحانی بیٹا، غوث پاک فرما رہے مارہوی میں میرا ایک روحانی بیٹا آل احمد اچھے میاں نامی رہتا ہے، اس سے جا کر ملاقات کرو اور اس سے ان سوالات کے جواب دو۔ غوث پاک نے اپنا روحانی بیٹا فرمایا۔ بہرکیف وہ وہاں سے نکلے، آئے دہلی، آئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں، انہوں نے ان سوالات کو رکھا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بڑا شہرہ تھا، سوالات کو رکھا، دل میں تشفی، جواب تو ملا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا جواب ملنے کے بعد میں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو وہ دل ان کا مطمئن نہیں تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیکھا، سمجھ گئے، فرمایا کہ شہزادے یہاں تک میں سمجھ سکتا تھا، اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو ہمارے لیے جاؤ اچھے میاں۔ اچھے میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سوالات رکھے۔ ایک روایت میں کہ وہ غوث پاک کی اولاد میں تھے۔ بہرکیف وہ جب پہنچے حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں، تو انہوں نے اس وحدت الوجود کے سوالات کو جب رکھا تو اچھے میاں نے اس کے تسلی بخش جوابات عنایت فرمائے۔ جواب دینے کے بعد میں سرکار اچھے میاں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور ایک رات میں بغیر کسی محنت کے، یعنی بغیر کسی چلا کشی کے، تسبیح پڑھے،
اور سالوں کی ریاضت کی اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ولی کب کیسے بنتا ہے، ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا 75 سال کی بے ریا عبادت کرو، پھر اللہ نے چاہا تو ولی بن جاؤ گے۔ 75 سال کی بے ریا عبادت، یعنی ایسی عبادت جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ میں یہ کرنے کے لیے، ولی بننے کے لیے بس اللہ کی رضا کی۔ 75 سال بے ریا عبادت کرو گے، اللہ نے چاہا تو ولی بن جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا حضور آسان طریقہ بتائیے، فرمایا کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے، کسی اللہ کے ولی کی نظر گر جائے، اسی وقت ولی بن جائے۔ تو حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضور بغیر محنت و مشقت کے ایک رات میں ولایت کے تمام مراحل کو طے کرنا ہے۔ ساتھ میں خدام بیٹھے ہوئے تھے، مریدین تھے، خلفاء تھے۔ انہوں نے کہا کہ حلوائی کی دکان ہے، حلوا لے لیا اور کھا لیا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ حلوائی کی دکان پر ولایت بڑھ رہی ہو اور کوئی لے کر کھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھے میاں سرکار کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ سے کبھی بھی کوئی دعا کرواتا یا یہ معاملہ کرتا کہ حضور میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، فرماتے تھے ہمیشہ کہ اللہ نے چاہا کہ تمہارا یہ کام ہوگا، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ حضور اچھے میاں سرکار ہر بات میں یہی، حضور نوری میاں سرکار نے سراج العوارف میں لکھا کہ متکبر اللہ کی ذات ہے اور دعویٰ کرنے کا حق سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ بندے کو چاہیے کہ کسی چیز میں دعویٰ نہ کریں، ہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور رسول جو خود فرماتے ہیں میں بولتا اس وقت تک نہیں، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میرا رب مجھ سے نہیں کہتا۔ تم جو بات کہتے ہو وہ تمہارے دل کی بات ہوتی ہے، عبد القادر جو بات کہتا ہے وہ اس کے رب کا کلام ہوتا ہے، اس کے رب کا فضل ہوتا ہے، تبھی میں بات کرتا ہوں۔ بہرکیف حضور اچھے میاں سرکار کی عادت کریمہ، حضور اچھے میاں سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ ہر بات میں یہ کہتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سے میرے مطالعے کے مطابق حضور اچھے میاں سرکار نے دعویٰ فرمایا، باقی کبھی دعویٰ نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ ماریرے میں کسی نے تعزیے کو رکھا، اپنے خاندان کے کسی شخص نے حضرت جمع میاں سرکار کو، بعد میں انہوں نے توبہ کی تھی رافضیت سے۔ بہرکیف جب انہوں نے تعزیہ رکھا تو اچھے میاں سرکار نے اسے جلانے کا حکم دیا اور فرمایا یا اسے ہٹانے کا حکم دیا۔ بہرکیف اس وقت اچھے میاں سرکار نے اپنی داڑھی، کیونکہ بزرگوں کا یہ معمول رہا کسی بات پر قسم کھاتے تو اپنی داڑھی کو جو ہے وہ پکڑ لی اور حضور اچھے میاں سرکار نے فرمایا اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہ جمع میاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں آل احمد اچھے میاں کی جان ہے، اگر ان رافضیوں کی، ان شیعوں کی، شیعہ تو نہیں ہے یہ رافضی ہیں، شیعان علی اصل معنوں میں تو اہل سنت ہے، بہرکیف اگر
ان رافضیوں کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو ان کے مرنے کے بعد میں ان کی قبروں کو کھودنا اور ان کو دیکھنا. اگر قبر میں سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. رافضی کے مرنے کے بعد میں وہی حال دیوبندی وہابیوں کا ہے. تو ان کی قبروں کو کھود کر دیکھو, اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. یہ حضور اچھے میاں نے رافضی کے تعلق سے فرمایا. اس وقت نہیں فرمایا, اس وقت دعویٰ فرمایا تھا حضور اچھے میاں سرکار نے. بہرکیف اچھے میاں سرکار کی عادت مبارکہ تھی. اس مریدوں نے عرض کی حضور ایک رات میں ولایت کو طے کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کیا سید صاحب سے فرمایا کہ حلوائی کی دکان کا حلوہ ہے, خرید لیا اور کھا لیا. اچھے میاں سرکار نے اس وقت فرمایا اللہ کی ذات سے کوئی چیز بڑی نہیں. اللہ چاہے تو ایک آن میں کسی کو ولایت عطا کرے. اللہ قادر مطلق ہے. میرے اچھے میاں سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سید صاحب سے فرمایا کہ آپ رک جائیے. پھر اندر خانقاہ میں گئے, ایک درود پاک لا کر دیا جس کو درود پشتہنی بھی کہا جاتا ہے. اس درود پاک کو کہا اور دیا اور کہا کہ اس کو رات میں اتنی مرتبہ پڑھ کے سو جانا. رات میں اتنی بار پڑھ کر سو جانا. وہ شخص, وہ سید زادے اس رات میں اس درود پاک کو پڑھ کر سوئے ہیں. خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے. حضور نے ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے اس سید زادے کو ولایت کی تمام منازل طے کروا دی. تمام منازل طے کروا دی. راتوں رات حضور نے ہاتھ پکڑ کر ولایت کی تمام منازل کو طے کیا, طے کروایا. اور پھر اس سید زادے سے فرمایا کہ آل احمد اچھے میاں سے کہنا کہ وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے اور اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں. اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی حضور نے اچھے میاں کو مجدد کہا. وہ میرے آقا حضور اچھے میاں شمس الدین آل احمد اچھے میاں. تو ان کے پاس وہ کوئی جو ان کا مرید تھا, عقیدت مند تھا, فوج میں تھا, اس کو کھول ہوا خانقاہ کے باہر آ کر کھڑا ہوا. حضور اچھے میاں نے دیکھا, فرمایا اندر آؤ. تو کہنے لگا حضور نہیں پڑھتی. فرمایا میں کہتا ہوں اندر آؤ, خانقاہ میں آؤ. کہا حضور میں نہیں پڑھتی. پھر کہا اندر آؤ, خانقاہ میں آؤ. تو پھر اس نے یہ لفظ کہے کہ حضور میں اس لائق نہیں ہوں. میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو میں نے دل میں کہا کہ حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں اس نے جب یہ کہا ہوگا کہ حضور میں اس لائق نہیں ہوں, تو یہ تو اس کا کہنا تھا انکساری کی عاجزی. میں کہتا ہوں حضور اچھے میاں کی بارگاہ ہی وہ بارگاہ ہے جہاں پر ہم جیسے نالائقوں کو لائق بنایا جاتا ہے, اور ان کی بارگاہ میں لائق نہ بنایا جائے تو کون سی بارگاہ ہے. تو اچھے میاں نے فرمایا ہماری بارگاہ ہی کو آؤ, یہاں پر نالائقوں کو بھی لائق بنایا جاتا ہے. وہ اچھے میاں کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا. سرکار اچھے میاں نے فرمایا قریب آؤ. قریب ہوا. پھر فرمایا قریب آؤ. قریب ہوا. پھر فرمایا قریب آؤ. اتنا قریب ہوا کہ اچھے میاں سرکار کی مبارک زانو سے اس کے پیر لگنے لگے. اچھے میاں کے زانو سے اس کے پیر لگنے لگے. اچھے میاں سرکار نے ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد میں ہاتھ رکھا اس برس پر, اس کوڑ پر, اور فرمایا کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ. یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ اٹھایا, کوڑ غائب. اچھے میاں سرکار نے ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد بات فرمایا کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ. یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا, کوڑ غائب. پورے بدن پر حضور سرکار آل احمد اچھے میاں شمس الدین شمس ماریرہ, ان کو ایسا نہیں کہا جاتا, ماریرے کا سورج کہا جاتا ہے انہیں. وہ اچھے میاں سرکار ہاتھ رکھتے, ہاتھ ہٹاتے, کوڑ غائب.
میرے سرکار اعلیٰ حضرت واہ کے امام کمال عشق پر پہنچے. اعلیٰ حضرت نے اور واہ وصفات کا کرم اعلیٰ حضرت کی عشق کو میں نے کمال عشق کہا. کمال عشق کے وصفات کی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کیا ہے. آپ کے جو ہے آپ کی وصال اور تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال کو اگر ملایا جائے, آپ کی عمر کو اور آپ کی پیدائش کو ملایا جائے تو آپ کی تاریخ وصال بنتی ہے. غوث پاک کی پیدائش ہے سن 470 ہجری. عشق کے عدد ہوتے ہیں 470. آپ کی عمر مبارک 91 سال, اس کے عدد ہوتے ہیں 91 سال. کمال کے عدد ہوتے ہیں 91 سال. غوث پاک کا وصال 561 ہجری میں. کمال عشق ملاؤ تو 561 ہوتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ عشق واقعی غوث پاک کے عشق میں ایسے غرق ہوئے تو اعلیٰ حضرت, میں سمجھتا ہوں کہ جب اس واقعے پہ میرے اعلیٰ حضرت کی نظر گری تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, میرے آقا حضرت اچھے میاں, اچھے میاں, میرے آقا حضرت اچھے میاں, وہ رضا اچھا وہ صورت کی وہ رضا اچھا وہ صورت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صورت کا استعمال دو معنوں میں کیا. ایک تو صورت شکل ایمانی میں آتا ہے اور ایک صورت کوئی راہ نمائی. میرے آقا حضرت اچھے میاں وہ رضا اچھا وہ صورت کیجیے. حضور اچھے میاں ماریرے کے چوتھے کتب, پانچویں کتب سرکار آلے حضور سرکار ستھرے میاں. ستھرے میاں کے بعد ان کے ہی بھائی تھے اچھے میاں سرکار کے چھوٹے بھائی. چھٹے کتب اچھے ستھرے میاں سرکار کے شہزادے سرکار آل رسول احمدی. اعلیٰ حضرت نے جن کے تعلق سے لکھا, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ پر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. اور پھر آل رسول احمدی کے پوتے ساتویں کتب سراج السالکین خاتم الاکابر ہند سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سرکار نوری میاں اعلیٰ حضرت نے جن کے تعلق سے فرمایا کہ میں نے ماریرے سے میں نے کوہ طور سے ایک آگ اٹھتے ہوئے دیکھی ہے, اس آگ کا نام ابو الحسین احمد نوری ہے. میں نے ماریرے میں کوہ طور سے ایک آگ اٹھتے ہوئے دیکھی ہے. وہ نوری میاں جن کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین, سدرا سے پوچھے رفعت بام ابو الحسین, بوئے کباب سوکھتا آئی ہے مہکشو, چھلکا شراب چشت سے جامع ابو الحسین. اور میلہ لگا ہے شاہ مسیحا کی دید ہے, مردے جلا رہا ہے کھرام ابو الحسین. ایک کلام میں لکھتے ہیں ماہ سیما ہے احمد نوری, مہر جلوہ ہے احمد نوری. گلے بغداد کی مہک میں بسا, بھینا بھینا ہے احمد نوری. ابر برقات کی تپک سے گھڑا, اجلا اجلا ہے احمد نوری. اور آخر میں فرماتے ہیں میرا اعلیٰ حضرت کہ
درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا ہو کے سد بد بنے سنیچر پیر ہو کے سد بد بنے سنیچر پیر حق کا جملہ ہے مدنوری حق کا جملہ ہے مدنوری غوث فضل کی غلامی سے غوث فضل کی غلامی سے جگتا کا ہے مدنوری جگتا کا ہے مدنوری میرے حق میں مخالفوں کی نہ سنے میرے حق میں مخالفوں کی نہ سنے حکیم میرا ہے مدنوری حکیم میرا ہے مدنوری اور دودھ کا پانی کا پانی دودھ کا پانی کا پانی کرنے والا ہے مدنوری کرنے والا ہے مدنوری اتنا کہہ دو وقت کا مجدد کہہ رہا ہے اتنا کہہ دو رضا ہمارا ہے اتنا کہہ دو رضا ہمارا ہے پار بیڑا ہے مدنوری پار بیڑا ہے مدنوری ہے رضا کیوں ملول ہوتے ہو ہے رضا کیوں ملول ہوتے ہو ہاتھ تمہارا ہے مدنوری ہاتھ تمہارا ہے مدنوری وہ سرکار نوری میاں اپنی کتاب سراج الحوارث فی وصایا والمعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری 9 سال کی عمر جو بچوں کی عمر ہے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے فرماتے ہیں میں نے 9 سال کی عمر سے دنیا سے کنارہ کشی کی زندگی میں نفلی روزے 3 دن سے زیادہ چھوڑے نہیں فرض کی بات نہیں نفل کی بات مثال کے طور پر آج نہیں رکھا کل نہیں رکھا پرسوں نہیں رکھا چوتھے دن رکھتے ہی تھے میں نے زندگی میں یہ اعمال کیے یہ اشغال کیے یہاں تک کہ میں نے آسمانی علوی روحوں پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا میں نے فلاں یعنی میں نے اپنی زندگی میں فلاں چلے کیے اور عامل کی شرائط کے ساتھ میں ان چلوں کو پورا کیا میں نے فلاں اسم کی زکات ادا کی فلاں اسم کی زکات ادا کی اور فرماتے ہیں میں نے ان اعمال کو کیا اپنی زندگی اسی اعمال میں رکھی میں کوئی تعجب نہیں کہ لاکھوں مرتبہ میں نے اللہ کی ضربیں لگائی اور کوئی تعجب نہیں کہ سینکڑوں بار ختم قرآن کر چکا ہزاروں بار ختم قرآن کر چکا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے سالانہ 500 روپیہ میرے لیے ماہانہ سالانہ 500 روپیہ مجھے مقرر فرمایا اس وقت آج سے 125 سال پہلے 500 روپے کی قیمت کیا ہوگی آپ ان
ضعیف انسانوں سے پوچھ سکتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے 500,000 کی کیا قیمت تھی یہ آپ کو بتائیں گے کہ لاکھوں کی قیمت وہ 500 روپیہ رکھتا تھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کئی وہ لاکھ کی قیمت وہ 500 روپیہ رکھتا. فرماتے غیب سے مجھے مل جایا کرتے تھے جو 500 روپے سے کم نہ ہوگا سالانہ خرچ. اس کے بعد فرماتے میں نے اپنی زندگی میں یہ اعمال کیے 1.5 سماعت تک تقریباً ان سرکار نور نے اپنے اعمال و افعال کو گنا دیا. اس کے بعد لکھتے ہیں اس کے باوجود بھی میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا. میں اس چیز کا دعویٰ میں تو نوسیکھیوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا. یعنی جو کسی میدان میں نئے آئے ہو اور آنے کے ساتھ میں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ یہ علماء 10 سال تک مدارس میں پڑھے، 10 سال 11 سال مدرسے میں پڑھے اور پھر آئے، مگر کوئی نیا آتا ہے جو مسائل علماء کو سکھاتا ہے. جس نے کچھ نہ پڑھا ہو، آج کا دور یہ ہے، وہ علماء پر تبصرے کرتا ہے. یا سمجھتے ہیں اس نے جمعہ 8 دن نماز شروع کر لی، وہ کہتا ہے کہ امام صاحب کا سر برابر نہیں لگ رہا اور پیر برابر نہیں لگ رہا. 10 سال انہوں نے پڑھا، مگر کوئی نوسیکھیا ایسا بھی ہوتا ہے جو عالم سے بھی آگے نکل جاتا ہے، جو امام کا بھی امام بنتا ہے. سرکار نور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود یعنی اپنی زندگی میں نے صرف اور صرف یاد الہی میں گزاری، اس کے باوجود میں نوسیکھیوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ابھی تک تو میں کتے اور خنزیر کے برابر بھی نہیں ہوں. یہ انکساری اور عاجزی یہی لفظ ہے. وقت کا قطب اعلیٰ حضرت جن کی غلامی پر ناز فرمائے، وہ نوری میاں اپنے تعلق سے لکھتے ہیں اور کیا لکھا. فرماتے ہیں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، اس فکر سے اس بات کی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمائے. کہ اگر اللہ نے میرا ایمان پر خاتمہ کیا تو یہ تمام اعمال، اشعار، عبادت، ریاضت مجھے کام آئیں گے، میرے کام آئیں گے. اور اگر دنیا سے ایمان ہی سلامت نہ لے جا پایا تو یہ اعمال میرے منہ پر مار دیے جائیں گے. ہم تو اپنے سرکاروں کے تعلق سے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. ارے ہمارے سرکاروں کا خاتمہ بالخیر نہ ہوگا تو کس کا خاتمہ ہوگا؟ ان کے توسل سے، ان کے صدقے میں ہم جیسے گنہگاروں کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ہمارے سرکاروں کی بات ہے، مگر انکساری اور عاجزی کی یہ انتہا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب اتنے بڑے بزرگ، کسی نے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، مجھے یاد آ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس بات کو لکھا کہ میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا مجھ سے 100 لاکھ کو. ایک وہابی نے اعتراض کیا تھا کہ امام احمد رضا، مولانا احمد رضا نے یہ لکھا کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تو حضور کا اشارہ صرف 100 لاکھ کو ہی کافی ہوگا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو، اور باقی 100 لاکھ سے یعنی 1 کروڑ سے آگے جو ہوں گے ان کی شفاعت کیسی ہوگی. میں نے عاشق جواب دینے پر آتا ہے تو عشق کا جواب ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، تو اس پر مدد نے کہا مجدد مانتے ہو آپ؟ مجدد کب آتا ہے؟ بولے ہر صدی کے آخر میں آتا ہے. کتنی صدی گزری؟ 14 صدی گزری. کتنے مجدد؟ 14 مجدد. کچھ صدیوں میں 4 اور 5 بھی ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر صدی میں ایک ہی مجدد ہو. کچھ صدیوں میں 4 بھی ہوئے، کچھ میں 5 بھی ہوئے، کہیں 10 بھی ہوئے. بہرکیف
اگر اس وقت ملا دیے جائے تو کتنے ہوں گے؟ 100 سے زیادہ ہوں گے؟ کہا نہیں. تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں لکھا ہے مجھ سے 100 لاکھ کو، یعنی مجھ جیسے 100 لاکھ مجددوں کو کافی ہے اشارہ ہے. ہمارے اور تمہارے لیے تو ایسا ہی حکم ہے. تو یہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. بہرکیف یہ سرکار نوری میاں اپنے متعلق یہ بزرگوں کا معاملہ ہے کہ انکساری اور عاجزی اتنے بڑے مرتبے پر ہونے کے بعد میں ان کی انکساری اور عاجزی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بتاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سرکاروں کا منصب ہے. میں اس قابل نہیں کہ میرے تعلق سے یہ ساری باتیں کہی جائے. میں اپنی نجات اسی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے غلامی میں رہوں اور انہی سرکاروں کے غلامی میں اس دنیا سے چلے جاؤں. تو یہ میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. حضور مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دے کے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. اور ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. ہم سرکاروں کے توسل سے کام کرنے میں، ان کے صدقے میں کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں. صرف انہوں نے اپنا بنا لیا یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے اور یہی ہماری قسمت کی معراج ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھے. یاد رکھے مسلک اعلیٰ حضرت کو اس دور میں مضبوطی سے تھامے رکھنا. دلوں کی اور سلح کلیوں کی کمی نہیں ہے تو ایسوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. کسی بد مذہب کے ساتھ میں رشتہ داری نہ کرو. یہ وہابی دیوبندی کے ساتھ میں رشتہ داری، یہ بد مذہبوں کے ساتھ رشتہ داری کرنا، یہ سلح کلیت اسی سے پیدا ہوتی ہے. اور بد مذہبیت کی پہلے سیڑھی جو ہے وہ سلح کلیت ہے. سمجھے؟ میں نے کچھ دن بھی کہا تھا، یاد رکھیے ہر ایک کو اچھا نہیں کہا جائے گا. مندر کی گھنٹا اور مسجد کے اذانیں ایک نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے 72 اور اہل سنت اور یہ 72 یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی. سنی اور بد مذہب کا اتحاد نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا. لہذا سنی مضبوط سنی بن کر رہو. کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہو، کسی بھی سلسلے سے، بشرطے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ماننے والے رہو. مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے رہو. کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہو مگر مسلک کے وفادار رہو. اور مسلک یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رہا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.